باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب 8ویں سے 12ویں آیت تک۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے، اسے معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں کفر کہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جب بھی لوگ تمہیں عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ دامن مریم ڈیرکاباد سے آپ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ میں آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں خدا کے فضل اور برکت میں بڑھنے کا درس دیتی ہے کہ ہم خدا کی راہ پر چلیں اور زندگی میں خوشی اور شادمانی پائیں۔ آج کا انجیلی اقتباس مقدس لوکا کے مطابق 12ویں باب سے لیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرنا خدا کی خوشی اور شادمانی میں شامل ہونا ہے۔ خدا سے برکت پانا، اس کے ساتھ جڑنا، اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ آدمیوں کے سامنے خدا کا انکار کرنا، خدا سے دوری، اس کی محبت اور برکت کو چھوڑ کر لعنت کو چننا ہے۔ یہاں پر اقرار برکت کی علامت ہے اور انکاری خدا سے دوری اور لعنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ان آیات میں خدا نے ان فقیوں کے حشر اور انجام کا بیان کیا ہے جو ناقابل معافی گناہ کے مرتکب تھے، جن کی آنکھیں اور دل خدا کی محبت کو محسوس کرنے سے بند تھے۔ خداوند یسوع مسیح تو روح القدس کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا تھا، جبکہ انہوں نے الزام لگایا کہ بدروحوں کے سردار بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اس طرح فقی اور فریسی دراصل خداوند یسوع مسیح کے منکر تھے۔ یہی روح القدس کے حق میں کفر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک سب قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن روح القدس کے خلاف گناہ کی معافی نہیں۔ یہاں خاص اشارہ فریسیوں کی طرف ہے، مگر بے شک وہ سب بھی شامل ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ماننے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس روز ان سے کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے خلاف بولنے سے انسان کی معافی ہو سکتی ہے اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے، تو چاہیے کہ وہ اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرے اور خدا اس کے گناہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی روح القدس کے حق میں کفر کہے تو وہ ناقابل معافی ہے۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناقابل معافی گناہ کیا ہے؟ یہ ناقابل معافی گناہ خداوند یسوع مسیح کے معجزوں کو نہ ماننا اور کسی دوسری قوت کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بار بار اس بات کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، کیونکہ جو معجزے خداوند یسوع مسیح نے کیے وہ باپ کی مدد، قوت اور قدرت سے کرتا تھا، نہ کہ کسی اور قوت سے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس گناہ کی معافی نہ اس جہاں میں ہے نہ اگلے جہاں میں ہوگی۔ اشعیاء 5 باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، افسوس ان پر جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں،
جو تاریکی کو روشنی اور روشنی کو تاریکی بنا دیتے ہیں۔ افسوس ان پر جو اپنی نگاہ میں دنا اور اپنی رائے کے مطابق عاقل ہیں۔ اگر فقی اور فریسی خدا یسوع مسیح کو جانتے تو ایسا گناہ نہ کرتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ بدروحوں پر تو بڑی آسانی سے یقین کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمیں روح القدس کہتا ہے، سکھاتا ہے یا سمجھاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ روح القدس ہمیں روح کے پھلوں کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی محبت، معافی، نیکی، سلامتی، خوشی اور پرہیزگاری۔ خدا کی معافی اور رحم کبھی بھی انسان کے لیے کم نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اپنی ضد اور ہٹ درمی پر رہے تو پھر وہ خدا کا فضل ہرگز نہیں پا سکتا۔ آج کی انجیل مقدس کے آخری حصے میں خدا یسوع سے اپنے شاگردوں کو حوصلہ، ہمت اور اختیار دیتا ہے کہ لوگ انہیں پھنسائیں گے اور انہیں آزمائیں گے، لیکن آپ فکر مند نہ ہونا۔ انہیں حاکموں اور اختیار والوں کے سامنے کھڑا کریں گے، لیکن پریشان مت ہونا کہ اس وقت کیا کہیں گے، کیونکہ خدا یسوع سے فرماتا ہے کہ روح القدس کی مدد سے آپ کو سکھایا اور سمجھایا جائے گا۔ ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح کے سائے میں چلیں۔ روح کے سائے میں بڑھنے سے ہم روح کی نجات اور صفات میں بڑھیں گے۔ ہم اس جہاں میں ترقی اور روز آخر میں ہمیشہ کی زندگی کے قابل ٹھہریں گے۔